اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کا خوف اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آج دیکھیے نا، لوگ دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے، اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے، آج ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ بچہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو بھی ماں باپ ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ بچہ سوسائڈ نہ کرے، گھر سے بھاگ نہ جائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے، کوئی ایسی غلطی نہ کرے، ڈر ڈر کے کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کسی طریقے سے ہم نے اگر حرام کام کیا، غلط کام کیا، چونکہ ہم اس کو روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں، خالق کو ناراض اس وقت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مخلوق آپ کی اولاد یا جس کے ماتحت رہتے تو مخلوق ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خوف دل کے اندر ڈال دیا۔ تو یاد رکھیے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے، اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اگر خالق کو ناراض کریں گے تو مخلوق کی اللہ تعالیٰ جو ہے غضب اور خوف دل میں ڈال دیں گے۔ آج دیکھیے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ساری دنیا پریشان ہے۔ ڈر کیوں؟ وجہ یہی ہے، اگر ایک اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے گا تو دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر دنیا سے ڈریں گے، دنیا سے جس دن ڈرنے والے بن جائیں تو آپ ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہوں گے۔ ایک اللہ سے ڈریں گے، عزت والی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کا ڈر نکل جائے گا تو دنیا کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں ایک باوقار زندگی گزارنا، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی، تو اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیے، ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ صحابہ کرام جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپناتے تھے، اس طرح ہم سب کی ضرورت اس وقت ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں۔ حدیث میں ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، کہ میری امت کے فساد کے وقت اگر کوئی شخص ایک سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب دیتے ہیں، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ سنت اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سنت کیا، کھانے کی سنت کیا ہے، پانی پینے کی سنت کیا، سونے کی سنت کیا، معاملات کرنے کی سنت کیا، چلنے کی سنت کیا، بازار میں جانے کی سنت کیا، مسجد میں جانے کی سنت کیا۔ تو سیکھیے، پڑھیے، سمجھیے، جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ سب اسلام تو بہت آسان ہے، بہت آسان۔ یہ ایسا دین ہے کہ یہاں تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام ملتے ہیں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، سنت کے موافق کھانا کھائیے، پیٹ بھی بھر گیا، ثواب بھی مل گیا۔ آپ کہیں نوکری پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، نیت درست کر لیے کہ اہل و عیال کی کفالت اللہ نے میرے ذمے کی ہے، ہم جا رہے ہیں، پیسہ بھی کما لیے ہیں، نیکی بھی مل گئی۔ سونے جا رہے ہیں، سنت کے موافق سوئیے، نیند بھی پوری ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ تو اسلام تو بہت آسان ہے۔ الدین یسرن، آم کے آم گٹھلیوں کے دم، دونوں چیز یہاں ملتا ہے۔ آپ کی ضرورت جو کام کرتے وہی ہے، نیت درست کر لیجیے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کام کریے، آپ کی ہر ضرورت بھی پوری ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا۔ اسلام بہت ہی آسان ہے، ضرورت ہے اسلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی۔